جو دوسرا جماعت ہے وہ تو میرپور کو، کوٹلی کو، راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں مانتے. یہ کون سے شیر ہے؟ یہ کون سا شیر ہے جنہوں نے کوٹلی کو، ڈڈیال کو، میرپور کو اور راولا کوٹ کو کشمیر کا نقشہ سے کھا چکے ہیں؟ اتنا اہم عہدہ پہ کون کہہ سکتا ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ 30 دن گزرنے کے بعد وہ وزیر صاحب بہیں کہ بہیں، اگر تو اس بات پہ آج بھی قائم ہو کہ میرے لیے راولا کوٹ کے عوام کشمیری نہیں، میرے کوٹلی کے عوام کشمیری نہیں، میرے میرپور کے عوام کشمیر کے نہیں، تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے، یہ وزارت کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ ممکن کیسے؟ یہ واضح کرے. کیا یہ آپ کا ذاتی خیال ہے یا وفاق پاکستان کا خیال ہے؟ اس لیے اگر آپ وفاقی عہدہ سنبھالتے ہو تو آپ وفاق پاکستان کا نمائندے ہو، کسی اپنا آپ کا ذاتی نمائندہ آپ نہیں ہو. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے، باقاعدہ وفاقی کیبنٹ کا یہ پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھیں اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو. کشمیر کا مستقبل، کشمیر کا فیصلہ نہ اسلام آباد کا جیب میں، نہ فیصل آباد کا جیب میں، نہ پنڈی کا جیب میں. کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. میں نے ایک تجویز پیش کیا ہے، احتجاج کرنے والوں نے مجھے ایک خط لکھا، تو اس خط کے جواب میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رائے میں کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے ایک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرنا چاہیے. نہ احتجاج کرنے والوں سے جواب آیا ہے، نہ حکومت پاکستان سے اس تجویز پہ جواب آیا ہے. میں یہ ضد نہیں کرتا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تجویز ہے وہ مانے. میں یہ انسسٹ نہیں کرتا کہ آپ نے میرے بات ماننا ہے، لیکن اگر یہ طریقہ نہیں تو طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ ہمارا بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو میں احتجاج کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، میں حکومت کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، تو پھر حل کیا ہے؟ میرا بات نہ مانے لیکن اپنا حل تو بتائیں. اس لیے یہ حالات ایسے تو نہیں رہ سکتے. 1 مہینہ سے زیادہ کشمیر ایک ایسا امتحان میں ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس کا نقصان صرف اور صرف کسی اور کا نہیں، اس کا نقصان صرف اور صرف کشمیری اٹھا رہے ہیں. اب کب تک مشکل میں رہیں گے؟ احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے، مگر اس انداز میں احتجاج کرنا جس کے نتیجے میں کھانے پینے کا اشیاء کشمیر تک نہ پہنچ سکے، فیول نہ پہنچ سکے، دوائیاں نہ پہنچ سکے، تو اس کا نقصان پھر حکومت کا نہیں ہو رہا، ریاست پاکستان کا، ریاست آزاد کشمیر کا نہیں ہو رہا. اس کا نقصان، اس کا بوجھ، اس کا تکلیف صرف اور صرف کشمیر کے عوام اٹھا رہے ہیں. احتجاج کرنے والے برا بھلا ہوں گے، غلط بھی ہوں گے، لیکن حکومت بھی صرف وہ سزا احتجاج کرنے والوں کو نہیں دے رہے، تمام کشمیریوں کو دے رہے ہیں، اور 30 دن تک دے رہے ہیں. میں آج ڈڈیال آیا ہوں تو آپ فونز تو استعمال کر رہے ہیں، کیا آپ کا انٹرنیٹ کام کر رہا ہے؟ یہ کس قسم کی انصاف ہے؟ آزاد کشمیر کے آدھے مسئلے اسی بات سے جڑے ہوئے ہیں کہ جس کا حکومت وہاں ہے وہ زبردستی اپنا حکومت یہاں بناتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے گلگت بلتستان کے جیالوں نے میرے ساتھ مل کے وہ متھ توڑا ہے، انشاءاللہ تعالی 27 جولائی کو آپ اور میں مل کے آزاد کشمیر میں بھی وہ متھ توڑیں گے. یہ آزاد کشمیر کی وزارت کی بات ہے، میں نے گلگت بلتستان میں بھی کہا، میں یہاں بھی یہ بات دہرانا چاہوں گا. اس وزارت کو ہونا ہی نہیں چاہیے، کمپلیٹ امپاورمنٹ ہونا چاہیے جو آزاد کشمیر کی حکومت کا ہے.